کہ قرآن حدیث جو کہہ رہے ہیں بالکل پکی باتیں ہیں. جنت و جہنم ہے، اور جہنم کے یہ جو مناظر بیان کیے گئے ہیں جس میں سے ہم نے چند باتیں پڑھی ہیں، بہت سی باتیں ابھی چھوڑ دی، تو ان میں سے چند پر بھی اگر ہم غور کر لیں، یقین کے ساتھ مان لیں، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. صحابہ کرام کو دیکھیے، عثمان غنی قبر پر جب بیٹھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی. پوچھتے کہ یہاں کیوں روتے؟ کہا یہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے، یہاں اگر معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا نا تو آگے بھی آسان ہوگا، یہاں بگڑ گئے تو آگے بھی کوئی گارنٹی نہیں، آگے بھی معاملہ خراب ہوگا. اس لیے میں یہاں کے مرحلے سے ہی ڈرتا ہوں کہ یہیں سے معاملہ ہمارا درست اور ٹھیک ٹھاک رہے. سیدنا ابوبکر صدیق پرندوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارا چہچہانا، اڑنا پھرنا مبارک ہو، تم پر کوئی عذاب اور حساب نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے، ہمیں عذاب کا خوف اور خطرہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں ملی. عمر فاروق کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر مجھے یہ کہا جائے کہ سارے لوگوں کی بخشش ہوئی ایک کو چھوڑ کر، تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک میں تو نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے، ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا کہا، اور پھر انہوں نے کیا جواب دیا. تو ان دونوں کی بات چیت کا ذکر کیا حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، جہاد کیا، یہ کیا، یہ ہجرت کی، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا. حضرت عمر کہہ رہا میرا معاملہ تو میں تو ڈرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے جنت نہ دے لیکن اتنا کر دے کہ مجھ کو جہنم سے بچا دے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق. معلوم نہیں کتنی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت ملی. اس امت میں اللہ کے رسول اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے افضل انسان وہ ڈرتا تھا، وہ ڈرتے تھے صحابہ کرام. حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے؟ انتہائی اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوتے ہوئے جہنم سے ڈرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سورہ طور کی آیت حضرت عمر نے پڑھی یا سنی، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے. حضرت عمر اس کو دوہراتے رہے، بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑے کہ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے. جب انہوں نے یقین کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ اگر ہم کو آج پتہ چل جائے، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ چل جائے کوئی پکی خبر دینے والا بولے کہ آدھے گھنٹے میں یہ چھت گر جائے گی، ہم میں سے کوئی بھی یہاں بیٹھے گا کیا؟ اگر یہ یقین ہے اس کی خبر پر کہ چھت گرنے والی ہے تو ہم رکیں گے؟ نہیں رکیں گے. اگر خطرے کا یقین ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. پھر آئے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی جہنم ہے، اللہ حساب و کتاب لے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، یہ طے شدہ بات ہے. یہ چھت گرے گی اس سے زیادہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. پھر ہم اس سے ڈر کر اپنے آپ کو سدھارتے کیوں نہیں؟ دین سے جڑتے کیوں نہیں؟ اپنے معاملات کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ عبادات میں، معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جہنم کو نہیں مان رہے. ہم ایک طرف جہنم کو ماننے کا دعویٰ کریں، اس کی ہولناکیوں کے ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے دل تھوڑے دیر کے لیے پسیج بھی جائیں اور پھر کچھ دیر کے بعد بھول جائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو وہ یقین حاصل نہیں ہے جو ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے، جیسا صحابہ کرام کو تھا.